نیچے دی گئی ترکیب کو دوبارہ لکھیے جمع کی استبدالی اور اشتراکی خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے، اور یہ دکھائیے کہ دونوں تراکیب سے ایک ہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو ہمیں دیا گیا ہے بریکٹ میں 17.5 جمع 3، اور پھر ہم نے جمع کرنا ہے، اور بریکٹ میں ہمیں دیا گیا ہے -7.5۔ ٹھیک، تو اس سے اگر ہم سیدھا سیدھا حل کریں، پہلے بریکٹوں کو حل کرتے ہیں، 17.5 جمع 3 یہ 20.5 ہو جاتا ہے، اور -7.5 کو جمع کریں تو یہ منفی 7.5 یا 20.5 میں سے اسے تفریق کر دیں، تفریق 7.5 یہ ہو جاتا ہے۔ تو 20.5 میں سے جب ہم 7.5 تفریق کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس 13 بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس طریقے سے ہم اسے حل کرتے ہیں، جواب آتا ہے 13۔ تو جمع کی استبدالی اور اشتراکی خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم اسے دوبارہ تبدیل کر کے لکھیں، یعنی ان کی ترتیب کوئی بھی ہو، رقموں کی 3 رقمیں جو دی گئی ہیں انہیں کسی بھی ترتیب میں لکھتے ہیں، ترتیب بدل دیتے ہیں، تو ہم -7.5 کو جو ہے وہ شروع میں لے آتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم اس میں جمع کرتے ہیں 17.5 اور جمع 3۔ ٹھیک، تو 17.5 جمع 3 جو ہے اسے ہم پہلے حل کر لیں، اور پھر جو ہے اسے -7.5 میں جمع کر لیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے جو ہے پہلے جو ہے بائیں جانب 2 رقموں کو پہلے حل کر لیں، تو میں بریکٹ یہاں پہ لگا دیتا ہوں، تو -7.5 جمع 17.5 اس کو ہم پہلے حل کر لیں، تو ایسوسیٹیو یعنی اشتراکی خصوصیت کیا ہے جمع کی، یعنی A جمع B جمع C، اس میں ہم A جمع B کو پہلے جمع کر لیں، یا A جمع B جمع C میں ہم B اور C کو پہلے جمع کر لیں، اس سے یہ دونوں طریقے برابر ہوں گے۔ اور کمیوٹیٹیو یا استبدالی خصوصیت جمع کی یہ ہے کہ ہم A پلس B کو اگر B پلس A لکھیں، یعنی ان کی ترتیب کو بدل دیں، تب بھی جواب وہی آئے گا۔ ٹھیک، تو یہاں پر ہم اسے اس طریقے سے حل کر لیتے ہیں، تو -7.5 میں جمع کریں 17.5 تو یہ ہمارے پاس 10 بچ جاتے ہیں، کیونکہ 17 میں سے جو ہے، کیونکہ 7.5 چھوٹی رقم ہے، 17.5 میں سے تفریق کریں گے تو ہمارے پاس 7.5 جب 17.5 میں سے تفریق کریں گے تو ہمارے پاس 10 بچ جائیں گے۔ ٹھیک، تو اس میں ہمارے پاس آ گئے 10، تو ان دونوں کا جو حاصل جمع ہے وہ 10 ہو گیا۔ اب ہم اس میں جمع کرتے ہیں 3، تو یہ ہو جاتے ہیں 13۔ تو دونوں طریقوں سے اس کا جواب جو ہے وہ 13 ہی آتا ہے، ہم اسے کسی بھی طریقے سے حل کریں۔ ٹھیک۔